اسری صاحب، آپ تشریف لائیں. شمیم احمد ندوی صاحب، شمیم احمد ندوی صاحب. مولانا محمد رحمانی نابلی صاحب. پروفیسر عبداللہ فہد صاحب. پروفیسر عبدالحمید فاضلی، ڈائریکٹر آف دا سیمینار، آپ تشریف لائے ہیں. پروفیسر فہد صاحب، فہد صاحب نہیں، پروفیسر ضیاء الدین صاحب. ضیاء الدین صاحب. یہ آئے ہیں کیا؟ رحمانی صاحب نہیں آئے ہیں. وہ نہیں تو دیا تھا آپ کو. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عبدالحکیم صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں. عبدالحکیم صاحب. عبدالحکیم صاحب ہیں کہیں؟ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام علیکم. فاضل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ویلکم اسپیچ تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ سیمینار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رول آف مولانا عبدالحمید رحمانی ان ایجوکیشنل اینڈ سوشل اپلفٹمنٹ آف انڈین مسلمس. شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک اہم شعبہ ہے اور سب سے پرانا شعبہ ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں
اسلامیات کے تعلق سے قائم ہوا۔ اس شعبے کے جہاں اور بہت سے مقاصد ہیں، اس شعبے کا ایک اہم مقصد جو پچھلے کئی دہائیوں سے شعبہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ مختلف پرسنالٹیز اور اسلامی شخصیات پر سیمینار اور کانفرنسز کر کے ان کے کارناموں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ان کو ایک خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ایسی اہم شخصیات خاص طور پر ہندوستان کے تناظر میں مسلمانوں کی صحیح طور پر رہنمائی کرتی ہیں، ان کے عقیدے کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اور ان کے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، تو ایسی تمام شخصیات پہ وقتاً فوقتاً شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کے تعاون سے سیمینار منعقد کرتی رہتی ہے۔ تو آج کا یہ سیمینار اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس میں آج ایک معروف شخصیت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ایک پودا لگایا تھا جو آج ایک تناور درخت کی شکل میں پورے ہندوستان میں تو کیا پورے عالم اسلام میں پھیل چکا ہے، اس کی شاخیں تمام صوبوں میں اور ہندوستان کے کونے کونے میں دینی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ خود ہمارے علی گڑھ میں اس کا ایک اہم ادارہ یہاں قائم ہے، ایک مدرسہ قائم ہے، ایک زبردست عالی شان مسجد ہے جس میں بچوں کو عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور دوسری تعلیمات سے زیور آراستہ کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا عبدالحمید رحمانی ایک عالم باعمل تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک قسم کا جادو تھا اور انہوں نے جو کام تنہا انجام دیا ہے اس کے لیے ایک فیکلٹی اور ایک ادارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جس خلوص نیت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام میں برکت دی، اور آج جو ہے ان کے ادارے سے فارغ شدہ طلباء جنہوں نے ان کے ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے فراغت حاصل کی ہے، وہ ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بھی طلباء بن چکے ہیں، اور اس وقت وہ ہائر ایجوکیشن ہماری اس یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ انہی طلباء کی محنت اور جد و جہد اور ان کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ آج یہ سیمینار ان کے تعاون سے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے درسگاہ سے فارغ التحصیل طلباء ہماری یونیورسٹی میں کثیر تعداد میں موجود ہیں جو مختلف فیکلٹیوں میں اور ڈپارٹمنٹس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں ان کو خاص طور پر ان طلباء کو جو اس سے منسلک ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کرم فرماؤں اور اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کی اس قدردانی کرتے ہوئے ایک منصوبہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سیمینار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی مشہور آفاقی درسگاہ میں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے کام کو اور ان کے کنٹریبیوشن کو اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کے اپلفمنٹ کو، ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو اجاگر کیا جائے۔ تو میں ان طلباء کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کام کو انجام دیا اور ہمارے سامنے یہ پروپوزل پیش کیا، اور بہت ہی احسن طریقے سے پچھلے 1 مہینے سے وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے آج اس کا یہ ایک افتتاحی اس کی نشست جو ہے آج منعقد ہو رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے اس میں ہمارے چیف گیسٹ جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ دلی سے تشریف لائے ہیں،
اور اس کے علاوہ مولانا شمی محمد خان ندوی صاحب ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، اور مولانا عاشق علی عصری صاحب یہ بھی ہمارے آج کے مہمان اعزازی اور مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ابھی ہم ان کے خیالات، ان کے آراء کو سنیں گے انشاءاللہ، اور مولانا عبدالحمید رحمانی کی جو دینی خدمات ہیں تو اس پہ روشنی پڑے گی، اور آئندہ کے جو ہمارے ٹیکنیکل سیشن ہوں گے جس میں قریب 30-40 مقالے مولانا کی زندگی پہ، ان کے کارناموں پہ، ان کے ایجوکیشنل اپلفمنٹ پہ پیش کیے جائیں گے، تو آئندہ 2 دنوں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں اور زیادہ معلومات ہوگی اور جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ہم اسی کے ساتھ میں تمام مہمانوں کا، خاص طور پہ جو باہر سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے، ہمارے تمام فیکلٹی ممبران کی طرف سے، ہمارے تمام نان ٹیچنگ اسٹاف کی طرف سے ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو جس مقصد کے لیے یہ منعقد کیا گیا ہے اس کو کامیاب بنائے اور اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مہمان گرامی سے معذرت خواہ بھی ہیں کہ اگر مہمان نوازی میں یا کسی اور طرح کی تکلیف ان کو یہاں برداشت کرنی پڑ رہی ہو، اس کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔ ہم اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو کوئی کسی قسم کا کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان کو آرام سے ہم رکھیں اور ان کے خیالات سننے کا ہمیں موقع ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اس مختصر تقریر کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سیمینار ہمارے لیے کافی اور خیر آمد ثابت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you, Professor Fazli Saab, for this welcome speech. Now I request Professor Obadullah Fahad Saab to introduce the seminar. Seminar کے بارے میں کچھ معلومات آپ لوگوں کو فراہم کریں۔ فہد صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کے خوابوں کی تعبیر، مسلمانان ہند کے آرزوؤں، ان کی تمناؤں اور مستقبل کی منصوبہ بندیوں کا ایک جیتا جاگتا، روشن، تابناک ادارہ اور دانشگاہ، جانا جاتا ہے اپنی وسعت نظر، تحمل، اسلام کے ملی مزاج اور اپروچ کی وجہ سے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ اسلامک اسٹڈیز اس اعتبار سے بہت ممتاز ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر کے علماء، صلحاء، دانشوروں کی خدمات، افکار اور عطیات سے پر تحقیق ہوتی ہے، ان کا مطالعہ ہوتا ہے، ان پر کام کو آگے بڑھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ بات خاص طور پر میں اپنے طلباء سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں فکر اسلامی کے 2 دھارے ہیں جو بہت ممتاز ہیں۔ ایک دھارا وہ ہے جو اصحاب الحدیث کا ہے، قرآن اور سنت کے نصوص سے گہری وابستگی، بغیر کسی تعویل کے اس کو اپنانے کا جذبہ اور اس کی روشنی میں ملت اسلامیہ کی حنا بندی کا خواب۔ دوسرا مکتب فکر اصحاب الرائے کا ہے، جس میں قرآن و سنت کی عقلی تفہیم، تشریح
تعقل، ادراک، حالات و زمانہ کی رعایت، خاص طور پر ترجیحی طور پر اس میں وہ مقام حاصل ہے۔ یہ دونوں مکاتب فکر ملت اسلامیہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی خوبی یہ ہے کہ یہاں دونوں مکاتب فکر کے دانشوروں کا استقبال ہے، ان پر تحقیق ہے، ان پر گفتگو ہوتی ہے، ان پر ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے، ان پر کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں اور ان کے افکار کو مزید بحث اور تحقیق کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ سر سید بلا شبہ ایک جدت پسند دانشور تھے، مگر ان کی جدت پسندی اسلام کی بنیادی تعلیمات کی عقلی تفہیم و تشریح سے عبارت تھی۔ علوم اسلامیہ کا شعبہ قائم کیا پروفیسر عبدالعلیم مرحوم نے، جو اس دانشگاہ کے وائس چانسلر بھی تھے۔ وہ خود ایک ترقی پسند دانشور تھے۔ اعجاز القرآن پر ان کا کام، ان کی پی ایچ ڈی گرچہ بعد کے ادوار میں متنازع فی رہی، مگر مذہب کی ایک عقلی دانشورانہ تفہیم کی ایک کوشش تھی جس سے اختلاف ممکن ہے۔ علی گڑھ ہر مکتب فکر کے علماء اور دانشوروں کو اپنے دامن میں جگہ دیتا آیا ہے، اور دنیا کی مسلمانوں کی تمام تحریکات، اسلامی تحریکات، احیائی تحریکات، اصلاحی تحریکات یہاں موضوع بحث رہی ہیں۔ جب کوئی علمی مذاکرہ منعقد کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ان تمام افکار کا مطالعہ کرنا اور ان افکار کو بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں منطبق کرنے کی نئی نئی کوششیں کرنا شامل ہوتا ہے۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نابغہ روزگار شخصیت، عالم باعمل، سلف صالح سے وابستہ، متحرک، ہمہ آن، دمساز، عام علماء اور دانشوروں کے برعکس ملت کے مسائل سے پوری طرح سے وابستہ، سیاست کی وادی میں بھی قدم رکھنے والے عالم، سماجی مسائل پر بھرپور انداز میں تبصرہ کرنے والے، میدان صحافت کے نامور شہسوار، اتنی جامع کمالات شخصیت جس نے زندگی کے تقریباً ہر میدان میں قدم رکھا ہو اور اس کے زلف و گیسو کو سنوارنے کی کوشش کی ہو، فطری طور پر کہیں نہ کہیں ان سے اختلاف ہوگا، کہیں نہ کہیں تنقید کا موقع ملے گا، کچھ نہ کچھ پہلو ایسے ضرور آئیں گے جو قابل بحث ہوں گے۔ میرے عزیزو، دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر شخصیت کا ناقدانہ مطالعہ، تجزیہ، یہ ہمارا علمی اپروچ ہونا چاہیے، مگر یہ ناقدانہ تجزیہ، یہ مطالعہ علمی شرافت اور دیانت کے ساتھ ہونا چاہیے، اسلوب شائستہ اور متوازن ہونا چاہیے، اور ایسی تنقید نہ ہو کہ وہ شخصیت اور اس کے ماننے والوں کے لیے اور بحیثیت مجموعی پوری ملت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ہم جب قلم اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قلم کی امانت اور متانت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ مجھے خود ذاتی طور پر مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض افکار سے اختلاف رہا ہے، میری ان سے متعدد ملاقاتیں رہی ہیں، اور دنیا میں کون ایسا صاحب علم شخصیت ہے جس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور ہماری پوری تاریخ اختلاف کی قابل بحث پہلوؤں کو موضوع بنانے کی تاریخ رہی ہے، اور ہم نے بڑی متانت اور شرافت کے ساتھ ہر مکتب فکر اور ان کے افکار و خیالات سے استفادہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو 2 روزہ سیمینار ہے، اس میں مولانا کے افکار، ان کی خدمات، ان کے ادارے، تعلیم جدید اور تعلیم ابدی کے لیے ان کی مساعی جمیلہ، ملت کی ہنا بندی کے لیے ہو جانے والی کوششیں،
یہ سب زیر بحث آئیں گی۔ مولانا کا امتیاز یہ ہے کہ ایک طرف وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی کے فعال ممبر ہیں، دوسری طرف دینی تعلیمی کونسل کے زلف و گیسوں کو سنوارنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے ممبر ہیں۔ بعض تجاویز سے اختلاف ہوتا ہے، اپنی تجاویز لکھ کر کے وہ بھیجتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند فاضل عالم مولانا محمد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تجاویز کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں ہماری ملت کے اختلافات کے جن کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اختلاف کے دامن میں ہو تو وہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، قابل تبریک ہے، لیکن اگر اختلاف مخالفت میں تبدیل ہو جائے تو ملت کی شیرہ بندی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی شخصیات اور ان کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کے شعبہ علوم اسلامیہ نے فیصلہ کیا کہ مولانا کی خدمات کا جائزہ لیا جائے۔ میرے بعض اہل علم و ادب ساتھیوں نے مجھ سے ذاتی طور پر یہ سوال کیا کہ مولانا کی فکر میں کہیں کہیں تشدد ہے، آپ نے ایسے عالم دین کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے فکر میں کہیں انتہا پسندی، کہیں کوئی قابل بحث پہلو نہ ہو۔ یہ سیمینار، یہ علم مذاکرے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی قابل بحث پہلو ہے تو اس پہ روشنی ڈالی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ اور چونکہ ہمیں بحث برائے بحث مطلوب نہیں ہے، ہم اس لیے بحث کرتے ہیں کہ ملت کی حنا بندی ہو، مسلمانان ہند کے تعلیمی، سماجی، معاشی اور دوسرے تہذیبی و تمدنی مسائل کے حل کے لیے پیش رفت ہو۔ اس لیے تمام شخصیات کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ وہ مکتب فکر جو حدیث سے وابستہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا بھرپور مطالعہ، ان کے افکار کا جائزہ، ان کی خدمات کا تجزیہ، یہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ علوم اسلامیہ اس کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں صدر شعبہ پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ندوہ اور علی گڑھ کی ایک تابناک مثال قائم کی، شعبے میں بھی متانت اور سنجیدگی اور ایک دوسرے کا احترام اور لوگوں سے تعاون لینے کا جذبہ انہوں نے قائم کیا، اور جو موضوعات سیمینار کے متعین کیے ان سے بھی ان کی روشن خیالی اور اعلیٰ ظرفی کا پتہ چلتا ہے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے اپنے والنٹیئرز کا و رضاکاروں کا، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد جو اصل اجلاس، علمی اجلاس شروع ہوں گے، 5 علمی اجلاس شعبے کے کانفرنس ہال میں، اس میں آپ اسی طرح شریک ہوں گے اور استفادہ کریں گے، اور کوئی قابل بحث پہلو ہو تو آپ سوال بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے کہ علم و ادب کا کارواں آگے بڑھتا ہے تحقیق اور تنقید سے۔ شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ فہد صاحب اس مدلل بیان کے لیے، اور بہت ساری نصیحتیں کی فہد صاحب نے اس اپنے بیان میں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اختلاف کو اختلاف کی طرح لینا چاہیے، نہ کہ مخالفت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب میں مہمانان کی خدمت میں کچھ چھوٹا سا تحفہ ہے، ایک مومنٹو کچھ مہمانوں کو دینے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چیف گیسٹ مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب کو ایک مومنٹو پیش کریں۔ تالی والی تو بجائے آپ لوگ۔ پروفیسر فہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شمیم احمد خان صاحب کے ہمارے مہمان اعزازی ہیں، ان کی خدمت میں پیش کریں مومنٹو۔ پروفیسر ضیاء الدین سے گزارش ہے کہ وہ مولانا عاشق علی اثری صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں۔ اور میں
اس پروگرام کے آرگنائزنگ سیکریٹری عبدل وحید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروفیسر ثناء اللہ کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. اس کے بعد مولانا محمد رحمانی سنابلی کی طرف سے ایک تحفہ چیئرمین صاحب کی خدمت میں، اور سنابلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ڈائریکٹر سیمینار پروفیسر فاضلی صاحب کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا. اب میں آج کے مہمان اعزازی پروفیسر ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. پروفیسر ثناء اللہ صاحب آئیے. سر یہاں پر کیمرہ وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس جلسہ کے منتظمین کا، جن میں شعبہ اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک ایونٹ سینٹر سے جڑی ہوئی شخصیتیں شامل ہیں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ علمی نشست ہو رہی ہے. اور ملک و ملت کے حوالے سے جو مختلف رجحانات، فکری رجحانات، تعلیمی رجحانات، سماجی رجحانات زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، ان کی نمائندگی کرنے والے اہل قلم، دانشور، فضلاء یہاں موجود ہیں. اس حوالے سے یہ ایک انتہائی واقعی اور باوزن علمی لحاظ سے معیاری نشست قرار پاتی ہے. ہم اس کی امید کرتے ہیں. پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب نے جس انداز سے اس سیمینار کے پس منظر پر گفتگو کی ہے، اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے موضوع کے حوالے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پس منظر میں اور ملک و ملت کے حوالے سے مختلف رجحانات کی نمائندگی کرنے والی شخصیتیں، ادارے، ان کو کس طرح سے علی گڑھ میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ایک اکیڈمک ڈسکورس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اور شعبہ اسلامیات نے جو اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، ماضی میں بھی متعدد جلسے ہوتے ہوئے ہیں، اس سے ایک واضح ویژن ہمارے سامنے آتا ہے. میں اس واضح ویژن کے ایک حصے پر خود مرحوم مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جس نوع کے مراسم اس ناچیز کے رہے ہیں اور جن کا آغاز سن 1988 میں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں بس 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ سن 1988 کا سال تھا جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طالب علم کے طور پر آیا تھا، ایم اے میں. یہ سال اس لیے بھی یاد ہے کہ اس میں نجیب محفوظ کو نوبل پرائز ملا تھا، اور جس ٹرین سے ہم لکھنؤ سے دہلی
جا رہے تھے، ان میں ٹائمس آف انڈیا کا اخبار لیا تو اس میں سب سے پہلی خبر یہی تھی کہ معروف مصری ادیب نجیب محفوظ کو پہلا نوبل پرائز دیا گیا. تو اس حوالے سے یہ تاریخ ذہن میں، یہ دن ذہن میں موجود ہے. دہلی جانے کے بعد جن شخصیتوں سے ملاقات رہی ان میں سر فہرست حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی کی شخصیت تھی. اس سلسلے میں کڑی مولانا عبدالخالق ندوی صاحب کی شخصیت تھی، جو ندوے کے فارغ تھے. اس کے بعد عمر آباد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد برمنگھم یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور جامعہ اسلامیہ ریاض میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو یہ کڑی تھی. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ مولانا سے ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی، تو پہلی ملاقات ان کے گھر میں ہوئی. اس ملاقات میں ظاہر ہے ایم اے کا طالب علم تھا، لیکن ندوی میں کچھ فکر، ادبیات، فلسفہ، سماجیات کے حوالے سے جو مطالعہ کرتا تھا، اور کسی حد تک جو علمی سطح پر جو منظرنامہ تھا ملک میں اور بیرون ممالک، تو اس کی پرچھائیاں حضرت مولانا سے ملاقات اور گفتگو کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملی. مولانا نے پوچھا کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرا پرسیپشن علوم و فنون کے حوالے سے یہ ہے، اور میں نے علی گڑھ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادبیات، فلسفہ اور اسلامی علوم و فنون، خاص طور سے جو اسکولاسٹک زاویے ہیں، علم کلام کے زاویے ہیں، تو اس پر میں شاید کچھ کر سکوں گا. اور اس میں میرے جو پروجیکشنز تھے، جو ایسپریشنز تھے، میں نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کون سی زبانیں آتی ہیں، آپ نے اب تک کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں درسیات کے علاوہ؟ تو خیر میں نے بتایا کہ درسیات میں یہ پڑھا، اور یہ یونیورسٹی میں یا ادارے میں اس طرح کا ایک طرح کا یہ پرفارمنس رہی ہے. میں لفظ امتیاز پسند نہیں کرتا، اس کا استعمال پسند نہیں کرتا. اور یہ ہے کہ میں نے ادھر پھر فلسفے میں جیسے سارتر کو پڑھا ہے، کانٹ کو، ایمانویل کانٹ کو پڑھا ہے. ادب کے حوالے سے جو یونانی ادبیات ہیں ان کو پڑھا ہے. فرانسیسی ہم نے ندوی ہی میں سیکھی ہے. انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا ہے، بلکہ پہلے ہی جیسے لکھنا وہاں سے ریڈینس میں انگریزی میں کچھ مضامین آ چکے تھے. تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ شاید جو میرے خواب ہیں، میں ان خوابوں کی تکمیل کے سلسلے میں مولانا اور مولانا کے ادارے کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے. اسی کردار کے حاشیے میں میرا تعلق اس ادارے سے ہوا. مولانا نے کہا کہ ہمارے یہاں پرچے نکلتے ہیں، پیام توحید ہے، التوعیہ ہے، وہ نکلتا ہے، تو اس میں آپ مضمون لکھیے. اور میرے خیال سے پہلا جو مضمون تھا وہ اس حوالے سے تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئی ایسا مضمون لکھیں جس میں کہ ہم آپ کے رجحان کو یہ جو ادارہ ہے، یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے ہم علمی دنیا تک لا سکیں، ایک آڈینس ہم آپ کو دے سکیں. تو کوئی ایسا موضوع آپ انتخاب کیجیے. اتفاق سے وہ وقت عالمی ادبیات میں سلمان رشدی کی کتاب کا تھا، سیٹنک ورسز کا تھا. تو میں نے مولانا سے عرض کیا کہ یہ ابھی سیٹنک ورسز سے یہ ناول لایا ہے انگریزی میں، اور ظاہر ہے باہر کی جتنی بھی شخصیتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، حلقے ہیں، ان میں بڑی پذیرائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کے حوالے سے کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں جس میں کہ آپ اس کا تنقیدی محاسبہ کر سکیں، ایک تو نیریٹو کے حوالے سے اور دوسرے عقائد کی سطح پر. تو
میں نے عرض کیا کہ میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ میں نے انہیں پوچھا کہ بھئی اس میں آپ کس طرح سے لکھیں گے، آپ یہ بتائیں. تو میں نے جو پرائمری سبمیشنس ہو سکتی ہیں وہ میں نے عرض کی کہ اس میں ایک تو ہمیں نیریٹو دینا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کیا کسی سوشل پیرامیٹر اور اسٹریٹجک پیرامیٹر میں دیکھا جا سکتا ہے. یعنی یہ ہے کہ ایسے کچھ ایکارڈز تھے، ایسے کچھ معاہدے تھے جن کی خلاف ورزی ہوئی ہو، تو یہ پہلو یہ ہو سکتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ یہ پہلو تو ہے، اس کے ساتھ آپ جو دینی اور مذہبی پہلو ہے آپ اس کو بھی اس میں شامل کیجیے. اور اس کے لیے انہوں نے امام ابن تیمیہ کی جو الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، یہ کتاب انہوں نے مجھے دی اور کہا کہ اس کتاب کو پڑھیے، اور یہ جو پہلو ہے یعنی ابن تیمیہ اس طرح کے مسائل میں کس طرح کا موقف رکھتے ہیں، آپ اس طرح سے آپ گفتگو کیجیے. تو پھر یہ ایک جامع تحریر ہوگی. میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور وہ مضمون چھپا. مولانا خرد نواز تھے، بڑی پذیرائی تھی، بڑی پذیرائی کرتے تھے. وہ کسی کے اندر بھی اگر کوئی جوہر دیکھتے تھے. بعد کے لگ بھگ 4 سالوں کے بعد ظاہر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرے تقرری ہو چکی تھی. پھر ملاقاتوں کا سلسلہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، لیکن شروع کے ان 3 سالوں میں بارہا مولانا سے ملاقاتیں رہیں، ان کے گھر میں قیام کیا. اور معہد سے جڑی ہوئی جو شخصیتیں تھیں ان میں اثری صاحب اس وقت موجود ہیں. مولانا رحمانی صاحب اس وقت بہت چھوٹے تھے معذرت کے ساتھ، اور ان سے پہلی ملاقات وہیں پر ملاقات ہوئی تھی. جو میری پہلی ملاقات تھی ان کے گھر میں ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہا. جب آپ ڈان میموری لین جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، اپنی یادداشتوں میں آپ کھو جاتے ہیں، پچھلی باتوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تو خیالات کا ایک تانتا بن جاتا ہے. اور پھر گفتگو کرنے والے کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے. میں مولانا کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف ثناء اللہ کے نہیں تھا جو ان سے ملا اور جس کو انہوں نے اس طرح سے پیٹرنائز کیا، بلکہ جس شخص کے اندر بھی وہ کچھ ایسا محسوس کرتے تھے کہ ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں، چاہے وہ فرد ہو چاہے ادارہ ہو، چھوٹا یا بڑا ادارہ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوتاہی وہاں پر نظر آئی ہو. لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے جو آفاق ہیں ان کو وسیع کیا کرتے تھے، ویژن کو ایکسپینڈ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا جہان کی سیر کی تھی. اس موقع سے میں نے ان سے عرض کیا کہ میں عالم عربی جانا چاہتا ہوں، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پہلی بار مجھے مراکش جانا ہوا. وہ میرا پہلا سفر تھا. رابطہ ادب اسلامی کا جلسہ تھا، تو اس میں ہندوستان کی طرف سے میں نمائندہ تھا. تو واپسی میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مغرب میں کیا دیکھا، مراکش میں کیا دیکھا. تو میں نے بتایا کہ وہاں کی یہ سماجی زندگی ہے، یہ فکری پہچان ہے، یہ ادبی پہچان ہے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے خود اپنے تجربے بتائے. انہوں نے بتایا کہ میں تقی الدین ہلالی مراکشی صاحب کے زمانے میں جو مراکش گیا تھا تو میرے تجربے کیا تھے. اور آپ کو اس طرح کے کچھ سماجی پس منظر ملتے ہیں، یعنی جب عالم عربی میں آپ سماجی سطح پر گفتگو کرتے ہیں یا فکری چیلنجوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو الگ الگ پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. مصر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے، سعودی عرب کا الگ ہے، مراکش کا الگ ہے، کیونکہ مراکش تو سیدھے یعنی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جبل طارق جبرالٹر، اس کو کراس کیجئے تو آپ یورپ پہنچ جائیں گے. وہیں سے طارق بن زیاد یورپ پہنچے تھے.
تو یہ کہ ان کو کس طرح سے انالائز کیا جائے، آپ فکری سطح پہ آپ کس طرح سے آپ ان کو انالائز کریں اور اپنا موقف طے کریں. تو وہ پرسپیکٹیوز دیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ پرسپیکٹیوز ہیں اور آپ کو اس طرح سے دینا چاہیے، اس طرح سے اس کو حل کرنا چاہیے. یعنی اس میں پوری طرح سے ریشنلسٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پوری طرح سے ریشنلسٹ ہوں گے تو پھر آپ پر ایک خاص طرح کی ایک چھاپ لگ جائے گی. یعنی وہ دونوں کو جمع کرنے کی تلقین کرتے تھے، عملی طور پر اس میں واضح اشارے دیتے تھے. میں نے اپنے طور سے یہی چیزیں ان کی شخصیت میں پائیں اور میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لہٰذا میں یہاں پر صرف ایک بات یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، ایک بات جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ جہاں شخصیات کا، افکار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے اصطلاحات کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شبداولی، ہم کون سے الفاظ استعمال کریں. ہر لفظ کی ایک جان ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، زیر و بم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ شخصیات کے تجزیے میں، علمی تجزیے میں، محاکمے میں لفظ شدت پسندی یا اس کا الٹا یا اس کا الٹا، میں ذاتی طور پر ان پرسن، میں اس کے لیے شخصیت کا فکری امتیاز، آئیڈینٹی، تشخص، میں اس لفظ کے استعمال کو ذاتی طور پر پسند کروں گا. گفتگو شاید طویل ہو رہی ہے، میں اور وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. بس میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سے میری جو آخری ملاقات رہی، بلکہ آخری بار جو میں نے ان کی آواز سنی، وہ موقع وہ تھا جب کہ اس میں آپ کے ادارے کو ریکگنیشن کے سلسلے میں علی گڑھ سے ڈیلیگیشن گیا تھا. اس میں تھا اور میرے ایک دوسرے عزیز رفیق تھے. تو اس موقع سے ملاقات تو نہیں ہو پائی تھی، مولانا علیل تھے، ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے جو تحائف بھیجے تھے آپ کے حوالے سے، وہ سب یاد ہیں. تو مولانا میں ایک بہت بڑا رکھ رکھاؤ، ان کی روایات، ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، رکھ رکھاؤ. لیکن اس رکھ رکھاؤ میں یہ تھا کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، فکری انسان، اور انسان کی سب سے بڑی آئیڈینٹی، سب سے بڑا تشخص اس کا فکری تشخص ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ لوچ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اظہار میں ہمیں ان الفاظ کے استعمال کو ترجیح دینی چاہیے جس میں جو سیکٹیرین ٹرینڈز ہوتے ہیں یا ان کو انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کچھ خاص طرح کی حدت مل جائے یا شدت مل جائے. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظمین کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت موقع ہم سبوں کو عنایت کیا، جس کے بعد ہمارے جو ریسرچ اسکالران ہیں، اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، ان کے سامنے مولانا کی شخصیت علمی لحاظ سے، ادارہ سازی کے حوالے سے، عقائد اور اسکولاسٹک اپروچ، میں لفظ عقائد استعمال نہیں کروں گا، اسکولاسٹک اپروچ کے حوالے سے مولانا کو جو امتیاز ہے، مولانا کی جو خدمات ہیں، یہ ہماری علمی دنیا اور علمی اکیڈمک کی ڈسکورس کا حصہ بنیں گے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو پروفیسر ثناء اللہ صاحب. ثناء اللہ صاحب ہمارے شعبہ عربک کے صدر شعبہ ہیں یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. اپنے تاثرات اپنے شیئر کر رہے تھے، کس طرح مولانا کے ساتھ ان کے دن گزرے ہیں اور کس طرح مولانا انکریج کرتے تھے ہر چیز کو. شکریہ بہت بہت. اب میں دعوت دوں گا اپنے دوسرے مہمان اعزازی مولانا عاشق علی اثری صاحب، جو شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ سنابل نیو دہلی. مولانا صاحب آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
मुहम्मद वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मोहतरम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मकाला निगारान और दूसरे हाज़रीन मजलिस, ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि हम एक अहम आलमी शोहरत के हामिल मारूफ आलिम दीन, अरबी और उर्दू खिताबत में और तहरीर में यकसा कुदरत रखने वाले अल्लामा अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमी, रिफाही, जमाती खिदमात का जायज़ा लेने के लिए इस 2 रोज़ा सेमिनार में शरीक हुए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं इस्लामिक स्टडीज़ के ज़िम्मेदारान, सनाबिली इख़वान और हमारे दूसरे भाई जिन्होंने इस काज को आगे बढ़ाया और इस मरहले तक पहुंचाया कि हम आज इस ऑडिटोरियम में इकट्ठा हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस सेमिनार को जिस मकसद के लिए इनेकाद किया गया है उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। मकाला निगरान हज़रात के मकाले आप सुनेंगे, मुख्तलिफ़ जहात और मौलाना के मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर वो रोशनी डालेंगे। मौलाना आला ज़ौक़ और आला मेयार के हामिल थे। हर चीज़ में उनका ज़ौक़ आला था, मेयार बड़ा ऊंचा था और मेयार से नीचे उतरकर वो समझौता करने के कायल नहीं थे। चाहे तालीम का मामला हो, तरबियत का मामला हो, तामीर का मामला हो, तसनीफ़ व तालीफ़ का मामला हो, कोई भी मामला हो, अपने ऊंचे मेयार से नीचे उतरने के लिए वो तैयार नहीं थे। और इस सिलसिले में मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जब मेयार से कोई काम नीचा देखते थे तो नाराज़ हो जाते थे, गैज़ो गज़ब में मुब्तला हो जाते थे। जिसको लोग कहते थे मौलाना बड़े शिद्दत पसंद हैं, मौलाना ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ये उनके मेयार का मसला था। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनका जो आला मेयार था हर चीज़ में उसको बाकी रखा। उनके इदारे हैं तालीमी, तरबियती, रिफाही, उनका आप मुताला कीजिए। आप दिल्ली तशरीफ़ ले जाइए और उनके इदारों को देखिए। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों का मुताला कीजिए। 4 साल तक उन्होंने इदारत की है 15 रोज़ा तर्जमान की। उसकी फ़ाइलें आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। 4 ज़ख़ीम जिल्दों में उनके इदारिये, शज़रात, ताज़ियती कलाम, ताज़ियती पैगामात और मिली जमाअती दावती रिपोर्टें 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मजमूए मकालात मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर से शाये हो चुकी हैं। आप उनका मुताला कीजिए, उनकी अरबी तहरीरों का मुताला कीजिए।
ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کا پہلا تعلیمی ادارہ معہد التعلیم الاسلامی 1980 میں جب قائم ہوا تو میں عرض کروں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا بھی اس میں اچھا خاصا تعاون رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں تعلیم کے افتتاح کے ساتھ ہی ادارے سے جڑا۔ مولانا رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ایک شاگرد کو مئوناتھ بھنجن بھیج کر کے مجھے بلایا اور تدریس کے زمرے میں شامل فرمایا۔ نصاب کا مسئلہ جب آیا تو دلی کے بڑے بڑے ماہرین فن کے علاوہ اس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی کئی بار ورکشاپ رکھا گیا نصاب کے تعلق سے۔ مولانا محمد تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر فضل الرحمان گنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور معاف فرمائیں اگر ہمارے کچھ پروفیسران اس وقت کے موجود ہوں، ان کا نام مجھے نہ یاد ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا نام یاد ہے۔ میں اور میرے ساتھ بعض اور اساتذہ وہاں سے آئے، کئی بار آئے، یونیورسٹی کے مہمان خانے میں قیام کیا، اور مولانا تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ہماری ضیافت ہوتی تھی، کھانا ناشتہ پانی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس کا بھی حصہ ہے۔ اور جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا کردار مجروح کیا گیا، اس کو ختم کرنے کی حکومتی سطح پر سازش کی گئی، تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے ایکشن کمیٹی کے فعال اور متحرک رکن رہے، اور ترجمان میں 15 روزہ ترجمان میں اداریے اور اپیلیں برابر کرتے رہے کہ آپ لوگ بہت ہوش مندی کے ساتھ پرسکون انداز میں جامعہ کے اقلیتی کردار کو بحال کرنے کے لیے آپ کوششیں کیجئے۔ تو بڑی خدمات رہی ہیں اس سلسلے میں۔ پرسنل اللہ کا مسئلہ رہا ہو، مسلم پرسنل اللہ کا مسئلہ رہا ہو، اردو کا مسئلہ رہا ہو، اقلیتی کردار کی بحالی کا مسئلہ رہا ہو، ان تمام مسائل پر مولانا برابر لکھتے رہے، اپیلیں کرتے رہے، لوگوں کو ابھارتے رہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا جامع نصاب بنایا۔ ادارے کا قیام مولانا کے پیش نظر اس لیے نہیں تھا کہ بہت سارے تعلیمی اداروں میں ایک ادارہ معہد التعلیم الاسلامی کا یا جامعہ اسلامیہ سنابل کا اضافہ کر دیا جائے، جی نہیں، ان کا مقصد اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ عربی، اسلامیات اور بلاغہ وغیرہ کے مضامین کے ساتھ انہوں نے اولے دن سے حساب، سائنس، اردو، انگلش، ہندی، ان تمام زبانوں کو شامل رکھا نصاب میں۔ جب ہم لوگ پروفیسران حضرات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، پہلی بار بیٹھے اور اپنا چرمہ لے کر کے آئے تھے، نصاب کا خاکہ لے کر کے آئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے آپ لوگ چلا پائیں گے ان اداروں اس نصاب کو، کیسے بچے پڑھ پائیں گے؟ لیکن جب بیٹھے جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ بھائی اس میں تو فلاں مضمون کا اور اضافہ ہونا چاہیے، فلاں مضمون کا اور اضافہ ہونا چاہیے۔ بہرحال سب کی محنتوں اور کوششوں کے بعد ایک جامع نصاب بنا، اور اس کے مطابق طالبان علوم نبوت نے علمی سیرابی حاصل کی، اور الحمدللہ صرف ملک میں نہیں، ملک کے باہر، بیرون ملک، خلیجی ممالک میں اور دوسری جگہوں پر سنابل کے طلباء اچھی پوزیشن میں ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ملت و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، لیکن مناسب سمجھتا ہوں
کہ مولانا تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے سے تعلق تھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا کی قدر کرتے تھے. انہوں نے 1987 میں مولانا تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1987 میں دلی کا سفر کیا اور مولانا کے لگائے ہوئے پودوں کو دیکھا، معائنہ کیا. تو انہوں نے جو تاثرات رجسٹر میں نوٹ فرمائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مدرسوں کا معائنہ لکھنا اور لکھوانا ایک فیشن بن گیا ہے. اس بنا پر میں بہت کم معائنہ لکھتا ہوں، لیکن ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر سوسائٹی کے تحت جو مختلف ادارے چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر میں اس قدر متاثر ہوا کہ طبیعت نے خود بخود یہ چند سطریں لکھنے پر مجبور کر دیا. آگے فرماتے ہیں، اداروں کے بانی مولانا رحمانی عبدالحمید رحمانی ایک جانی پہچانی شخصیت اور پڑھے لکھے عالم دین ہیں. وہ ذہن کی رسائی، تعمیری کاموں سے دلچسپی اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں ضرب المثل ہیں. انہوں نے تھوڑے عرصہ میں اللہ کی توفیق و مدد سے وہ کام کر دکھایا جو طویل عرصہ میں بھی نہیں ہو پاتا ہے. مدارس عربیہ کے بارے میں جو عام تاثر پایا جاتا ہے، یہ ادارے اس کے ختم کرنے کے لیے نمونہ کا کام دے سکتے ہیں. یہ مولانا کی تحریر 16 مارچ 1987 کی ہے، یعنی ادارہ کے قیام کے 7 سال کے اندر کی تحریر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور رب العالمین ایسے اداروں کی حفاظت فرمائے. میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہمارے ناظم اجلاس نے مجھ کو غالباً شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ سنابل کہا ہے. میں عرض کر دوں کہ اس وقت میں ادارے سے متعلق نہیں ہوں، گمنامی کی زندگی اس وقت گزار رہا ہوں، خانہ بدوش ہوں، بلکہ گوشہ نشین کہہ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو فارغ البالی کے ایام کو اپنی اطاعت اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بہت بہت مولانا عاشق صاحب. مولانا عاشق صاحب نے جامعہ سنابل کے بارے میں آپ لوگوں کو سنا ہے کہ کس طرح اس کا نصاب کیسے، اور اس میں مولانا کی روشن خیالی